ایک دن کہنے لگے مقداد سے کہ مقداد تم جوان ہو، طاقتور ہو، صحت مند ہو، شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا اپنی بہن سے میری شادی کر دو۔ وہ تو آگ بگولا ہوگا، عربوں کے اندر ٹرائبل سسٹم ہے، ہم تو بڑے خاندان کے ہیں، ہم کیسے شادی کریں؟ تو بھاگو یہاں سے، میں اپنی بہن تمہیں دوں گا۔ سلمان رسول خدا کے پاس آیا، چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے مقداد، کیا بات ہے مقداد؟ کہا یا رسول اللہ خود ہی اس نے کہا کہ شادی کیوں نہیں کرتے، میں نے جب اس کی بہن کا رشتہ دیا تو یہ بدتمیزی کے ساتھ نکال دی۔ پیغمبر نے کہا مقداد فکر نہ کرو، اس نے اپنی بہن نہیں دی، میں اپنی بہن تمہیں دیتا ہوں۔ اب پیغمبر کی کوئی سگی بہن تو تھی نہیں، فرسٹ کزن پیغمبر کی ایک پھوپھی ہے جناب صفیہ۔ جب جنت البقیع میں ہم لوگ آرام سے جاتے تھے، یاد کیجئے، تو وہاں پہ جیسے ہی انٹر ہوں گے لیفٹ سائڈ پہ بالکل آخر میں 3 قبریں چھوٹی سی باؤنڈری میں تھی۔ ایک جناب ام البنین کی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ تڑپ کے جاتے تھے، اس کے برابر جناب صفیہ کی قبر تھی۔ آج بھی ہم جب باہر سے زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہیں رسول کی پھوپھیاں جناب صفیہ، اور ان کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم میسج بن رہا ہے، لیکن آج نہیں، شاید کل بتاؤں۔ جناب صفیہ، ان کی شادی، یہ پیغمبر کی پھوپھی، ان کی بیٹی۔ تو خیر خلاصہ یہ پیغمبر نے کہا کہ اس نے اپنی بہن نہیں دی، میں اپنی بہن دیتا ہوں۔ اتنا پیغمبر کو ان کا خیال تھا، شادی تو ہو گئی۔ فرسٹ کزن نے جا کے کمپلین کی رسول خدا سے کہ آپ نے شادی کی، میں راضی تو ہوں، لیکن مقداد کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بہت ہی غریب ہے، بہت ہی غریب۔ عورت کہاں تک صبر کرے، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ ماشاءاللہ 2-2 4-4 6-6 10-10 ڈیری کوئن رکھنے والوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، لیکن واقعاً روٹیوں کے لالے پڑے۔ پیغمبر نے مقداد کو بلایا، کہا مقداد تم نے اپنی حالت نہیں بتائی۔ اچھا معلوم سب ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پہ۔ کہا یا رسول اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ایک وقت کا کھانا میں اپنے اور اپنی فیملی کو دے سکوں۔ پیغمبر نے کہا مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ تم یہ آیت کی تلاوت روز فجر کے بعد شروع کر دو، ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ یہ آیت ہے سورہ کہف کی جو آقا حسین نے کٹے ہوئے سر پہ تلاوت کیا تھا، لیکن یہ وہ آیت ہے جو اس حدیث میں بھی ہے جو چھٹے امام نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ مومن یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا اور رزق کی کمپلین کرتا ہے۔ اور یہ آیت اس حدیث میں بھی ہے جو امام زمانہ نے ایک مومن کو ہر پریشانی کا حل بتایا تھا۔ بہت مشہور واقعہ پڑھا جاتا ہے نا، امام زمانہ نے جو ایک حل بتایا تھا، جو بہت پریشان تھے، ایک مومن مرنے کی حالت تھی، یہ آیت۔ لیکن سب سے پہلے رسول خدا نے کہا سلمان کیوں نہیں، مقداد کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں آپ سے کیا کمپلین کروں اپنی غربت کی۔ شرم کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ مدینے کے حالات اس وقت ایسے تھے کہ عام لوگ اپنے پیٹ پہ 1 پتھر باندھتے تھے، رسول خدا 2 پتھر باندھتے۔ ایسے ہی اتنے پرابلم ہے، رسول کو جنگوں کا انتظام کرنا ہے، پیسے چاہیے اور میں اپنا پرابلم لے کے جاؤں۔ لیکن چونکہ فرسٹ کزن کے ذریعے سے اطلاع مل گئی، آپ کو بھی ہوتا ہوگا نا، نہیں آپ تو خیر ڈیری کوئن والے تو، لیکن جہاں باقی کئی جگہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مولانا آپ نے ہماری شادی فلان جگہ کرا دی، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو۔ کمپلین کرتے ہیں نا جو بیچ میں شادی کراتا، کتنی بڑی عبادت۔ حج میں 1-2 دعائیں بہت زیادہ پڑھی جاتی، ایک وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں آخری مجلس میں بتاؤں گا، ایک یہ سن لی، یہ دعا اللہم اذلنی یوم لا ذل الا ذل عرش، اے خدا جس دن تیرے عرش کے علاوہ کہیں شیڈو اور سایہ نہیں ہوگا اس دن اپنے عرش کے نیچے مجھے جگہ دینا۔ وہ کون سا دن ہے؟ کون سا دن جہاں سوائے عرش خدا کے کوئی سایہ نہیں، کھلے میدان میں آپ کھڑے۔ اس میں 7ویں امام کی حدیث ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ خاص بلا کے مجمع میں سے، مجمع ہے نا آدم سے قیامت تک کے لوگ ہیں، وہ اس دھوپ میں کھڑے اور بلایا جائے گا۔ دھوپ بھی یہ والی دھوپ نہیں، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ سورج صرف 1.25 نیزے پہ آئے گا، 1.25 نیزہ کتنا، یہ بالکل سر کے اوپر، اور بلایا جائے گا کہ تم آؤ آرام سے بیٹھو یہاں عرش کے نیچے۔ اس میں ایک وہ ہے جو ایک مومن اور مومنہ کی شادی کے لیے کوشش کرتا، لیکن دیانتداری سے، پھنسائیے نہیں کسی کو، کسی کی بچی کو پھنسائیے نہیں، اس طرح سے دیانتداری سے کہا اللہ اس کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لیکن یا رسول اللہ آپ نے شادی کرا دیا، میں کہا کیوں نہیں پڑھتے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ؟ روزانہ پڑھنا شروع کیا، چند دن گزرے، آپ بھی پڑھیے اگر آپ کو ضرورت، چند دن گزرے، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا، اب مجھے پریشانی ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ پیغمبر نے کہا کیا مسئلہ؟ اچھا پرانے زمانے میں، بلکہ انڈیا میں تو ابھی تک، اب پاکستان میں بھی جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں ابھی تک واش روم یا ٹوائلٹ گھر میں نہیں ہوتے۔ صبح کے وقت جو آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مثلا پیشاب وغیرہ کی، تو وہ باہر جنگل میں، کھیت میں، صحرا میں، ڈیزرٹ میں وہاں جاتا، ایک طریقہ تھا عام۔
بلکہ اسلام میں حجاب کا پہلا حکم آیا اس وجہ سے تھی کہ مدینے کی عورتیں جاتی تھی، منافقین ان کا پیچھا کرتے تھے. بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو مقداد کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج صبح میں بقیع کے قبرستان کے پیچھے گیا. بقیع کا قبرستان رسول کے زمانے میں آؤٹ سائڈ سٹی. تو میں گیا وہاں جا کے اور بیٹھا تھا، جو صبح انسان ٹوائلٹ میں جاتا ہے، میں اپنی ضرورت کے لیے بیٹھا تھا کہ قریب میں زمین سے ایک چوہا نکلا، چھوٹا نہیں بڑا جو چوہا ہوتا، اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا. دینار کسے کہتے ہیں؟ 3.5 گرام پیور گولڈ. دینار جو ہے گولڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے، پیور گولڈ، اس میں گولڈ استعمال ہوتا ہے. اور وہ میں تو بیٹھا ہوں، اب یہ تو آدمی تو ٹائم لگے گا نا، کچھ ٹائم تو لگتا ہے، 5 7 10 منٹ جتنے بھی ہوں. ہر ایک کی عادت ہے، کچھ لوگ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، کچھ پورا اخبار پڑھ لیتے ہیں، کچھ پورے سارے میسیجز واٹس ایپ کے پڑھ لیتے ہیں نا. تو کچھ کا آفس ہی وہ ہوتا ہے، وہ ٹوائلٹ کی سیٹ. تو خلاصہ یہ کہ میں بیٹھا تھا، وہ ایک چوہے کا جو بل ہو، جو ہول جو ہوتا ہے نا، وہاں سے وہ نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا، اس نے لا کے سامنے رکھا. تو میں بیٹھا، پھر وہ گیا، پھر وہ باہر آیا، پھر ایک دینار، پھر گیا. اب یہ گولڈ آ رہا ہے 3.5 گرام پیور گولڈ. یہ کوانٹٹی ہوتی ہے ایک دینار کے اندر. ایک مرتبہ جتنی دیر میں فارغ ہوں، میرے سامنے ایک ڈھیر لگ گیا دیناروں، اور وہ چوہا نکالتا ہے زمین سے. اب یا رسول اللہ، یہ جو مجھے ملا، ایسا لگ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں کسی نے اپنی دولت، بینک تو تھے نہیں، لوگ زمین کھود کے دفن کرتے تھے خزانے، وہ کسی کی دولت تھی، پتہ نہیں کتنی پرانی، وہ چوہا لے کے آ گیا. میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ پیغمبر نے کہا یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو تم آیت پڑھتے ہو، اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں یہ دلوایا، تمہارے لیے حلال ہے، اسے استعمال کرو. اس پر پھر ایک مسئلہ بھی آگے نا کہ خزانہ، ٹریجر، جو اس پر الگ سے خمس دینا ہوتا ہے، وہ جا کے آغا سیستانی کی کتاب میں پڑھ لیجئے، صرف معلومات کے لیے. آپ کو کون سا خزانہ مل رہا ہے؟ لیکن ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں تو کہیں اور طریقے سے ملے گا. پیغمبر نے مقداد کو باقاعدہ دعا بتائی. دعا کا نتیجہ تھا کہ چوہا وہ زمین کے اندر سے کھود کے وہ دینار لاتا رہا. ان کے تو وارے نیارے ہو گئے. پتہ نہیں یہ لفظ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ یہ مقداد، ایک دن کسی نے ان سے یہ جملہ کہہ دیا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پہلے ان کا انٹروڈکشن رکھا. کیا کہہ دیا کہ مقداد تم کتنے لکی اور خوش قسمت، تم نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا. اب یہ رسول کے بعد بھی تو بہت سے لوگ اسلام میں آئیں، بلکہ زیادہ لوگ آئیں، کیونکہ رسول خدا کے بعد روم فتح ہوا، یہ ایسٹرن رومن امپائر، بیزنٹین امپائر، جہاں سے جناب نرجس خاتون کا تعلق تھا. رسول کے بعد ایران فتح ہوا، جہاں سے وہ بادشاہ کا تعلق تھا جس کی بیٹی شہر بانو اسی نتیجے میں تو آئی نا. یہ رسول کے بعد مصر فتح ہوا. تو کتنے مسلمان بڑھ گئے نا. تو اب وہ سب تو منافق نہیں تھے نا، جو نئے مسلمان تھے بڑے مخلص بھی تھے. اسی میں وہ حبابہ بھی تھیں جنہوں نے مولا سے داڑھی والی حدیث کوٹ کی. لیکن فی الحال بہت بڑھ گئی. اور یہ میں بہت پڑھتا ہوں حبابہ کا واقعہ، اگرچہ اس کا چوتھے امام سے بھی تعلق ہے، کیونکہ اسی کی تو جوانی کو چوتھے امام نے پلٹایا تھا. لیکن میں 2 سال یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، پچھلے سال بھی اینڈ ایئر بیفور لاسٹ. تو خیر یہ مسلمان بڑھ گئے نا. اب ان کو افسوس کہ کاش ہم 10 سال پہلے اسلام لاتے یا 5 سال پہلے اسلام لاتے تو رسول خدا کی زیارت کرتے فیس ٹو فیس. مقداد تم کتنے خوش قسمت، کتنا آرام، کتنا اچھا زمانہ تھا. تم رسول کی صحبت میں تھے، صبح شام زیارت کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ہاؤ لکی آر یو. مقداد جلال میں آ گئے، غصے میں کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا. پھر وہ جملہ کہا جو پوری ایک الگ، جو اللہ کرے اس پہ راضی رہنا چاہیے. وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو جملے میں نے اپنے کہے. اگر اللہ نے تمہیں آج مسلمان کیا، اسی پہ راضی رہو. اور پھر وجہ بتائی کہ تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. کیا تمہیں یہ شیورٹی اور گارنٹی ہے کہ رسول کے زمانے میں اگر ہوتے تو مسلمان ہوتے؟ ہو سکتا ہے مکے کے کافروں میں ہوتے، ہو سکتا ہے مدینے کے منافقوں میں ہوتے. آج تو رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، اسلام ہر طرف پھیل گیا ہے، تو تم مسلمان ہو. اس وقت پتہ نہیں تم کس کیمپ میں ہوتے. اس وقت مقداد نے یہ جملہ کہا. کتنے ہی ہمارے رشتہ دار اور دوست جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، مگر یہ دیکھ دیکھ کے ہم پریشان ہوتے تھے کہ وہ منافقوں میں شامل یا وہ کافروں میں شامل. تو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تمہارا یہ امتحان ہی نہیں ہو رہا. تو اب اکثر ہمارے مومنین بھی کہتے ہیں مولانا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم کسی امام کے زمانے میں ہوتے. کچھ اس لیے کہتے ہیں کہ امام کی زیارت ہر وقت کرتے. بھئی آج آپ کے دل میں کتنی تڑپ ہے امام کی زیارت کی جو آپ ہر سال دوڑ دوڑ کے کربلا جاتے ہیں. بلکہ یہاں تو میں نے سنا ہے کہ لوگ سال میں 2 بار بھی کربلا جاتے ہیں، کچھ 3 بار بھی جاتے ہیں. تڑپ ہے نا، وہ خواہش ہے نا.
کہ امام نہ صحیح تو امام کی ذریع صحیح وہاں پہنچے. اگر خود امام معصوم ہوتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کتنا اچھا ہوتا اگر ہم اس وقت ہوتے. یہ فضیلت، یہ ثواب کہ امام علی کی آپ تقریر سنتے. مجھ جیسے جاہل مطلق کے سامنے کو تھوڑی آپ بیٹھے ہوتے. اس وقت آپ چوتھے امام کی دعائیں صحیفہ کاملہ سنتے، مجھ سے کو تھوڑی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ سن رہے ہوتے. کتنا اچھا تھا. کچھ اس لیے کہتے اور کچھ اس لیے کہتے جو میری لاسٹ نائٹ کی مجلس کا موضوع تھا کہ جو ہماری قوم میں اس وقت اتنے اختلاف ہیں، اتنے جھگڑے ہیں، آپ کے یہاں نہیں ہیں. جہاں تک میرا اندازہ ہے، ایک اندازہ ہے، مجھے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ والے جھگڑے آپ میں نہیں ہوں. مجھے بہت پسند ہے یہ مجمع اس لیے، اور کسی وجہ سے نہیں. میں یہ بتا دوں یہاں مجھے کوئی خاص بات نہیں نظر آتی دنیاوی اعتبار. اس سے بہتر دوسری جگہ، یہ بھی میں کہہ دوں. لیکن آپ کی سادگی، آپ کا خلوص، آپ کا اسی عام کپڑے میں آ کے بیٹھ جانا جن کپڑوں میں آپ تاج پور اور جمال پور میں جا کے مجلسوں میں بیٹھتے ہوں گے. بن ٹھن کے نہیں آتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ غم منانے آ رہے ہیں، یہ نہیں لگتا ہے کہ آپ کوئی سیلیبریشن کرنے آ رہے ہیں. خیر، تو وہ سادگی اور یہ چیز مجھے پسند ہے. باقی ساری چیزوں سے میرا کوئی تعلق. میں واضح بھی کر دوں کہ باقی جو دنیاوی مادی چیزیں ہیں وہ دوسرے لوگ بہت آگے ہیں. لیکن خیر، یہ تو ذرا سا بدتمیزی کی بات میں کر گیا. تو میں اصل بات پہ آ جاؤں کہ کیوں مجھے پسند ہے. وہ اسی لیے کہ یہ تو لیکن پوری دنیا میں نکل جائیے، شیعت اس وقت اتنے ٹکڑوں میں تقسیم جو آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے. لیکن اوورآل یہ غالی ہے، وہ نصیری ہے، وہ ملنگی ہے، وہ مقصر ہے، وہ نمازی ہے، وہ ماتمی ہے، وہ اصولی ہے، وہ اخباری ہے، وہ سیٹرڈے کی عید والا ہے، وہ سنڈے کی عید والا. ہر چیز کے اندر جھگڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے اس اتنے بہترین مذہب جسے جوڑنے کے لیے معصومین نے اتنے قربان. تو لوگ گھبرا کے کہتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جنہیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا، جس کے ہاتھ میں ایک فون آ گیا، موبائل فون سے واٹس ایپ پہ اپنا چینل بنا کے پتہ نہیں کیا اول فول شروع، دین کے خلاف، کبھی احکام شریعت کے خلاف، کبھی مراجع کے خلاف، کبھی اہل بیت کی شان میں گستاخی، اپنے شیعوں کی بات کر. یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولا بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اب بھائی اگر آپ بطور فار ایگزامپل بھی کہہ رہے ہیں یہ جملہ کہتے ہوئے آدمی زندہ کیسے رہا، یہ بھی تو. اب یہ جو ہے نا، جو ذرا سمجھدار لوگ، دل جلتا ہے ان کا. جیسے کوئی بزرگ خاندان کا اور اپنے خاندان میں جھگڑے دیکھے تو اس کا دل جل. تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کتنا اچھا ہوتا اگر امام معصوم کے زمانے میں ہم ہوتے، یہ پرابلم ہی نہیں ہوتا. ارے مقداد کا جملہ سنیے، امام کے زمانے میں اس سے زیادہ پرابلم تھے جو آج، اس سے زیادہ، کیونکہ دشمنان اہل بیت نے چوتھے امام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع کیا. اب وہ آ گیا میں چوتھے امام پر. وقت پورا ہو گیا ہے، گرچہ ویک اینڈ ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ میں نے آپ کا صبر آزما لیا ہے. لیکن اب میں یہاں تک پہنچوں اور یہ بات کل آگے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق